حدیث پاک ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، رب نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تو وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ تو گویا ایک بندے کے دل میں تمنا شہادت ہے، آرزو شہادت ہے، لیکن ظاہر وہ شہید نہیں ہوا تو رب کی پاک بارگاہ میں وہ شہید ہی سمجھا جائے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل شہادت کی تمنا سے اور آرزو سے خالی ہے اور وہ میدان جہاد میں بس وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں شہید ہوں اور میرا چرچا ہو جائے کہ فلاں بندہ شہید ہو گیا، لیکن وہ ایک جو شہادت کی روح تھی، ایک تمنا شہادت جو تھی اللہ کی راہ میں مر مٹنا اور جان قربان کرنا، یہ نہ ہو تو وہ شہید ہو کر بھی، جان دے کر بھی، گردن کٹوا کر بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ شہید قرار نہیں پائے، کیونکہ اس کے پاس ظاہراً شہادت ہے لیکن باطناً شہادت نہیں، شہادت کی روح نہیں۔ تو گویا جس کے دل میں تمنا شہادت ہو، آرزو شہادت ہو، تو وہ ظاہراً شہید نہ بھی ہو، اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ شہید ہی قرار پاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ شہید ہی قرار پاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام میں آیا تمنا شہادت تھی یا نہیں؟ آئیے حدیث پاک سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری یہ تمنا ہے، یہ میری آرزو ہے، خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، بار بار یہ سلسلہ چلتا ہی رہے، یہ کبھی سلسلہ بند نہ ہو۔ اس قدر آقا علیہ السلام کی آپ کے قلب اطہر میں یہ شہادت کی آرزو اور تمنا تھی۔ تو گویا باطنی طور پر شہادت تھی، اور جب ہم ظاہری طور پر شہادت کی بات کریں، ظاہری شہادت کی بات کریں تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ظاہری شہادت کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے، ایک شہادت حکمی ہے، ایک شہادت حقیقی ہے۔ شہادت سری اور حکمی کیا ہوتی ہے؟ مثلا پانی میں ڈوب کے کوئی مر گیا، حادثاتی موت مر گیا، کسی نے زہر پلا دیا تو زہر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، تو یہ شہادت سری کہلائے گی، یہ شہادت ہے۔ تو شہادت سری کے اثرات اور اسباب بھی حضور کی ذات میں جمع ہوئے۔ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے زہر آلود گوشت حضور کو دیا، اور وہ گوشت حضور نے بھی تناول فرمایا اور ایک صحابی نے بھی تناول کیا۔ تو گویا اس کو اتنا زہریلا گوشت تھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک یا بھی لقمہ تناول کیا تھا، اور ادھر اسی گوشت کو صحابی نے بھی کھایا، فوراً اس صحابی کی شہادت ہو گئی، اس صحابی کی فوراً شہادت ہوگی، لیکن حضور نے بھی وہ گوشت تناول کیا، یعنی شہادت کے اسباب پیدا کر دیے گئے، شہادت کے اسباب پیدا کر دیے گئے۔ اب یہاں پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ فوراً سوتے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور کو خبر نہیں تھی، حضور کو پتہ نہیں تھا کہ اس گوشت میں زہر ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے۔ ایمان والے حکمتوں کو دیکھتے ہیں، ایمان والے حکمتوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بغض اور عداوت ہوتی ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ نقص تلاش کرتے ہیں، وہ عیب تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی حکمت تھی کہ آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مرضی سے اس گوشت سے توجہ ہٹا دی، ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹا دی، تاکہ میرے محبوب کے لیے شہادت سری کے اسباب پیدا ہو جائیں، شہادت سری کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ تو پھر ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹی، آقا علیہ السلام نے وہ گوشت کا لقمہ تناول کر لیا، گویا اس میں اتنا زہر تھا کہ اس سے حضور کی شہادت ہو جاتی، کیونکہ ساتھ ہی ایک صحابی اس نے کھایا تو وہ فوراً شہید ہو گیا، لیکن حضور شہید نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، رب کا وعدہ تھا، رب کا وعدہ تھا کہ اے محبوب تیری حفاظت ہم خود کریں گے، تیری حفاظت ہم خود کریں گے، تجھے کوئی نہیں مار سکتا، تجھے کوئی مار، واللہ یعصمک، لوگوں سے
اے محبوب تیرا رب خود کرے گا. ایک طرف وعدہ خدا تھا، ایک طرف وعدہ دوسری طرف تمنا شہادت تھی، آرزو شہادت تھی. اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ شہادت کا دامن مصطفیٰ میں ہونا بھی ضروری تھا. اس لیے رب نے اسباب پیدا کیے اور اپنے وعدے کو بھی برقرار رکھا، اپنے وعدے کو بھی. اور اس ظہر کے اثرات آقا علیہ السلام اپنے وصال تک محسوس کرتے رہے. اس ظہر کے آثار جو ہے وہ اپنے وصال تک اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہے آقا علیہ السلام. اور پھر اس گوشت کا جو ٹکڑا تھا اس نے خود بول کر حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ہے. وہ گوشت کیسے بولا؟ وہ گوشت کیسے بولا؟ وہ آقا علیہ السلام کے اندر جو علم کی تجلیاں تھیں، ان علم کی تجلیوں کا عکس اس گوشت پہ پڑا تو اسے قوت گویائی مل گئی، اسے قوت گویائی مل گئی. اور آقا علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہوئی تو آقا علیہ السلام نے وہیں چھوڑ دیا. یہ شہادت سری کہ کسی کے زہر پلا کے شہید ہونا، تو یہ اسباب بھی آپ کی ذات میں رکھے گئے لیکن اس کا رزلٹ نہ نکلا. رزلٹ کیا تھا کہ آپ کا وصال ہو جاتا، آپ کی شہادت ہو جاتی، ٹھیک ہے، آپ ظاہراً پردہ فرما جاتے. لیکن یہ نہیں ہوا کیونکہ وعدہ خداوندی درمیان میں تھا. رب کا وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس. اور دوسرا جو شہادت جہری ہوتی ہے، شہادت جہری یہ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے آلے سے وہ آپ پر آلہ چلایا جائے، آپ کا خون بہے یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ آپ سے جدا ہو اور خون بہے اور اس صورت میں آپ کی شہادت ہو جائے تو یہ شہادت جہری کہلاتی ہے، ظاہری طور پر شہادت کہلاتی ہے. اس کے اسباب بھی حضور کی ذات میں جمع کیے گئے، اسباب رکھے گئے لیکن رزلٹ وعدہ خداوندی کی وجہ سے وہ سامنے نہ آیا. وہ اسباب احد کے موقع پر آقا علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا گیا اور آپ کو لہو لہان کیا گیا، خون بھی بہا اور آپ کے دانت مبارک کا ایک کنارہ ٹوٹا، شہید ہوا. دانت کے بعض رات کہتے ہیں پورا دانت ہی نکلا، پورا دانت نہیں نکلا، یاد رکھو پورا دانت، کیونکہ کوئی عضو اتر جائے تو وہ عیب ہوتا ہے لیکن رب نے اپنے محبوب کو محمد بنایا. پورے دانت، صحیح روایات میں یہی ہے کہ دانت کا کنارہ شہید ہوا، ہلکا سا اترا اور اس کے اترنے سے اس دانت کی چمک میں اور اضافہ ہو گیا، حسن میں اور اضافہ ہو گیا. اگر آپ پورے دانت کی بات کریں تو پھر تو حضور تو محمد ہیں اور دانت نکل جائے تو یہ عیب ہو جاتا ہے. اور حضور کے ساتھ شان یہ ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، بے عیب. رب نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا، رب یہ کبھی نہیں چاہے گا. لیکن اسباب ظاہر کر دیے گئے کہ آلہ سے، ایک آلے سے، ہتھیار سے آپ پر حملہ بھی کیا گیا، پتھر مارا گیا، آپ پر خون بھی نکلا، لیکن آپ شہید نہیں ہوئے کیونکہ واللہ یعصمک من الناس. رب کا وعدہ یہ تھا. اب میں مختصر کرتا ہوں اس مضمون کو. تو گویا اسباب دونوں شہادتوں کے آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے. اب بس رزلٹ کو ظاہر کرنا تھا. تو رزلٹ کے ظہور کے لیے رب کائنات نے دو ذاتوں کا انتخاب کیا اور ان دو ذاتوں کا انتخاب کیا کہ جو صورتاً بھی آقا علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں اور سیرتاً بھی حضور کی ذات سے مشابہت رکھتے ہیں. گویا آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس کام کے لیے ان دو ذاتوں، وہ کون سی دو ذاتوں؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ذاتوں کے علاوہ کوئی اور نفس جچتا ہی نہیں تھا کائنات میں کہ جن کا انتخاب اس کام کے لیے کیا جاتا. اس لیے شہادت سری کے لیے انتخاب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا گیا. اسباب حضور کی ذات میں جمع ہوئے لیکن اس کا کامل ظہور جو ہونا تھا وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہوا کہ آپ کو بھی زہر پلایا گیا کہ 70 جو تھے وہ زخم آپ کے ہو گئے، انتریاں باہر کو آ گئیں اور اس قدر شدید زخمی ہوئے اور اسی زہر کے اثرات کی بنا پر آپ کی شہادت ہو گئی. تو وہ امام حسن مجتبی کی شہادت سری یہ در حقیقت آقا علیہ السلام کی شہادت سری تھی. اور پھر شہادت جہری کی بات کریں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ذات کا انتخاب کیا، جگر گوشہ بطول، اس لیے حضور ہر مقام پر اسے میرا بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے
یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، حسین کیونکہ حضور کے نواسے تھے، بیٹا باپ سے ہے، نواسا تو یہ جزئیت ہے، جز کل سے ہوتا ہے، لیکن کل جز سے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ حسین منی، کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ جو فرمایا وہ انا من حسین، کہ میں بھی حسین سے ہوں، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو پھر یہی شہادت کو سمجھنا پڑے گا کہ آقا علیہ السلام کے دامن میں جو شہادت کی نعمت رب کائنات نے رکھی تھی کہ شہیدوں کو شہادت بارگاہ مصطفیٰ سے اور دامن مصطفیٰ سے ملے گی، اس نعمت کا جو ظہور اتم ہونا تھا وہ امام علی مقام کی ذات سے ہونا تھا، وہ امام علی مقام کی ذات سے ہونا۔ اس لیے امام علی مقام کی شہادت عظیم تر شہادت ہے، عظیم ترین شہادت ہے۔ اللہ نے اس میں امام علی مقام پانی پی کر بھی شہید ہو سکتے تھے، پیاسے رب چاہتا تو آپ پانی پی کر بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تو امام علی مقام کے اشاروں سے بھی بادل بھی آ سکتے تھے، بارش بھی ہو سکتی تھی، پانی پیا جا سکتا تھا، دعاؤں سے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو تب بھی مسئلے سارے دوسری طرف سارے بدل جانے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ساری آزمائشوں کو جمع کیا گیا، پیاس کو جمع کیا گیا، بھوک کو جمع کیا گیا، تکلیفوں کو، مشقتوں کو، سفر کی مشقتوں کو جمع کیا گیا، گرمی کی شدت کو جمع کیا گیا، ہر طرح کی پریشانی، مصیبت، ہر چیز کو جمع کیا گیا۔ جو قرآن نے آزمائشوں کا ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری آزمائشیں رب کائنات نے شہادت امام علی مقام میں جمع کی، اس لیے جمع کی کہ شہادت حسین در حقیقت شہادت محمدی، شہادت محمدی حقیقت میں آقا علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس لیے ساری شہادت، ساری آزمائشوں کو رب کائنات نے امام علی مقام کی شہادت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ عظیم ترین شہادت قرار پائی۔ اور پھر اس لیے بھی آپ پوری شہادت کے سفر میں غور کریں، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، پورے سفر پر غور کریں، امام علی مقام کی سفر شہادت پر۔ اس سفر میں کون کون سے غم نہیں آپ کو برداشت کرنے پڑے، ہر طرح کا غم، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تکلیف آئی، لیکن کسی تکلیف، کسی پریشانی پر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جس مرضی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک موقع پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام علی مقام نے ہائے ہائے کیا، امام علی مقام نے چیخو پکار کی، یا زبان پر حرف شکایت لے کر آئے، گلے شکوے کیے رب کائنات سے، نہیں۔ پورے سفر میں امام علی مقام نے کوئی زبان پر نہ حرف شکایت لے کر، نہ گلے شکوہ لے کر آئے۔ یہ امام علی مقام کی اس شہادت میں ہمارے لیے پیغام بھی موجود ہے۔ کتنی کتنی پریشانیوں مصائب کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے، لیکن زبان پر حرف شکایت، بلکہ پورے سفر پر اگر نظر دوڑائیں تو آپ کا پورا سفر صبر سے بھی لبریز نظر آتا ہے اور نماز سے بھی لبریز نظر آتا ہے۔ اس پورے سفر شہادت میں آپ نے صبر کیا، ایسا صبر کیا کہ اس کو درجہ کمال عطا کر دیا، اس کو درجہ کمال عطا کر دیا، اور نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی کہ اس کو بھی درجہ کمال عطا کر دیا، ایسی نماز پڑھی کہ اس کو درجہ، پورے سفر شہادت میں نہ آپ نے صبر کا دامن چھوڑا، نہ نماز کا دامن چھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے جو ہے وہ اس سے مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو امام علی مقام اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو امام علی مقام کا یہ سفر شہادت اور آپ کی ذات ہمیں اس پوری آیت کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں کہ ایک طرف اس آیت کو پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں پریکٹیکلی عملی طور پر نظر آ جائے تو امام علی مقام کی شہادت کو دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد امام علی مقام کے اس وقت شہادت کو یاد کریں کہ امام علی مقام کے بھتیجے، بیٹے، نواسے سارے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اتنے تن قربان کرنے کے بعد، اور یہ سارے گلشن نبوت و رسالت کے ہی مہکتے ہوئے پھول تھے۔ یہ بھی اس شہادت میں انفرادیت ہے کہ کسی خاندان کے 1، 2 یا 3، 4 افراد شہید ہوتے ہوں گے، لیکن اس شہادت میں یہ اعزاز اور یہ امتیاز بھی ہے اور یہ انفرادیت بھی ہے کہ 72 نفوس، 70 کے لگ بھگ کم و بیش جو ہے وہ نفوس، ان کے تن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان۔ اور پھر امام علی مقام کی شہادت کا انداز وہ دیکھیں، اندازہ کریں، عالم تصور میں وہ منظر لائیں کہ آپ کے 20 زخم آپ کے جسم انور پر ہیں،
تیروں تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے جسم